کبھی کبھی ہمارا دل ہمیں خود اپنے سامنے اس طرح شرمندہ کرتا ہے کہ اپنی ذات کے آگے بھی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں رہتی، اور زرق آج کل اسی شرمندگی سے دوچار ہو رہا تھا۔ جب کافی دیر بعد بھی خنسا نہیں آئی تو اسے اپنے تمام تر مصروفیات چھوڑ کر اس کے پیچھے آنا پڑا۔ وہ ابھی تک چلڈرن وارڈ میں کسی بچے کو چیک کرنے میں مصروف تھی، حالانکہ اس وقت اس کی ڈیوٹی یہاں سے ختم ہو جاتی تھی اور اس کا بریک ٹائم ہوتا تھا، لیکن وہ وہیں پر آج موجود رہی تاکہ زرق سے سامنا نہ ہو۔ حالانکہ پیٹ میں اس وقت چوہے دوڑ رہے تھے، مگر وہ بھی ڈیڈ بنی وہیں موجود رہی۔ ڈاکٹر ہنسا، ایک بچے کی کل ایکس رے رپورٹ آئی تھی، مجھے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا فری ہے تو میرے آفس میں آ سکتی ہے۔ ہنسا کو ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس کے پیچھے وارڈ میں آ جائیں گے۔ اب اتنے سارے مریضوں کے سامنے وہ اپنی ناراضگی اسے نہیں دکھا سکتی تھی، لہٰذا اپنا اسٹیتھوسکوپ اٹھا کر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی، زرق کی ٹیبل پر پڑی گرما گرم بریانی کی خوشبو نے اس کے معدے کو بری طرح پکارا، مگر وہ خود پر جبر کرتی چہرہ موڑ گئی۔ زرق اپنی سیٹ سنبھالتے ہوئے اسے اپنے سامنے موجود ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھنے کا اشارہ کر کے خاموش نظروں سے اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ طویل ہوتی خاموشی کے سبب اس نے نظریں اٹھا کر کسی قدر خیرت اور چنبے سے زرق کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کیا بات ہے۔ آئی ایم سوری، زرق نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا۔ وہ مزید حیران ہوئی، اسے امید نہیں تھی کہ زرق اتنی جلدی اپنی خطا مان لے گا۔ وہ سوچے بیٹھی تھی کہ اسے لمبا لیکچر دے گا، وہ خود توڑی حجتیں کرے گی اور پھر مان جائے گی، مگر یہاں تو الٹ ہی ہو گیا۔ مجھے اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلطی میری تھی، سو میں نے سوری کر لیا، اور اب آپ غلطی مت کرو، اپنی حالت پر رحم کرو اور مزیدار بریانی میرے ساتھ انجوائے کرو۔ میری طرف سے آپ کو منانے کی ایک چھوٹی سی کوشش۔ زرق نے مسکراتے ہوئے پلیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ نہیں تھینکس، میں کینٹین جا کر کچھ لے لوں گی اور رپورٹ ڈسکس کر لیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہنسا، اگر میں نے تھوڑا سا اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے تو میں آپ سے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرفی کی امید رکھتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ مجھے آرام سے آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا، سو پلیز اب جب میں نے معذرت کر لی ہے تو آپ کیا مجھے مزید شرمندہ کرو گی؟ زرق نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ بات نہیں ہے، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ آپ ہائپر ہوتے ہیں۔ کیا چھوٹے ہوتے امریکہ جانے سے پہلے میں 1-2 مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں سوئی، مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے۔ تو اگر میں نے ڈر کے مارے ایسا کہہ دیا تو اس میں اتنی بڑی کیا بات تھی؟ وہ زرق کو زج کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بہت بڑی بات تھی، خیر وہ میں پھر کسی وقت بتاؤں گا، اب تو آپ کے کہے بنا میں نے سوری کر لیا نا، اب اسی بات کو کھینچنے کا کیا فائدہ؟ زرق نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ میں منہ نہ بناتی تو آپ کو کہاں احساس ہونا تھا؟ ہنسا نے پلیٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے پھر سے منہ پھلا کر کہا۔ وہ لڑکی کسی حال میں خوش نہ ہونا۔ سیانے صحیح کہتے ہیں، عورت کو خوش کرنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور کوئی رپورٹ ہم نے ڈسکس نہیں کرنی تھی، میں نے آپ کے ساتھ ہی بریانی انجوائے کرنی تھی۔ جانتا تھا کہ محترمہ غصے کے باعث کھانے کی چھٹی کروا دے گی اور پھر بی پی لو کر کے بیٹھی ہوں گی، جبکہ میرا اس وقت اپنی کوئی ڈراپ ضائع کرنے کا موڈ نہیں۔ زرق نے شرارت سے اسے پھر سے چھیڑا۔ ایک تو مجھے عورت کہا اور پھر مجھ پر آپ کی ڈراپ ضائع ہوگی۔ مائی گاڈ زرق، یہ پڑی ہے آپ کی بریانی۔ وہ غصے سے تل ملاتی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر اٹھنے لگی کہ اس کے ہاتھ پر زرق نے اپنے بھاری مردانہ ہاتھ رکھ دیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، وہ وضاحت دینے لگا۔ سوری کرے پھر سے، سوری کرتے کتنے اچھے لگتے ہیں آپ، وہ شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ یو بول، چلو چھپ کر کے جلدی جلدی کا اور پھر پہنچ اپنے کام پر، زرق نے اب کی بار ذرا روب سے کہا۔ ہنسا بھی اپنی پلیٹ کی جانب متوجہ ہوئی۔ سچ میں آپ جیسا بھی خوش مزاج کوئی نہ دیکھا نہ سنا، آپ واقعی میں پکی والی کزن لگتی ہیں، سر زرق کی ویسے ہی آدم بیزار اور کسی سے صلہ نہ مارنے والی۔ وہ ہاسپٹل کے کیفے میں بیٹھی اکیلے چائے پینے میں مصروف تھی جب سائم بولتا ہوا اس کی ٹیبل کے پاس آیا اور پھر ایک کرسی گھسیٹتا اس پر بیٹھ بھی چکا تھا۔ اب میں کیا پوری بارات ساتھ لے کر آتی یہاں ایک چائے کا کپ پینے کے لیے؟ وہ اس کے تانوں پر ہنسی ہوئی کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے یہ حد ہو گئی، بندہ چائے پینے کے لیے تو کسی کو ساتھ لا ہی سکتا ہے، سارا دن تو ہم گپ شپ کرتے نہیں، یہی کوئی 2 گھڑیاں ہوتی ہے کہ بندہ اپنے زبان کا زنگ ٹھیک کر لے۔ وہ افسوس سے سر ہلا کر بولا، سارا دن مریضوں کا حال چال پوچھتے آپ کی زبان کا زنگ ختم نہیں ہوتا۔ چائے کا آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ ٹیبل پر رکھ کر ہلکا سا آگے کو سرکایا۔ اتنی دیر میں سائم اپنی چائے کا آرڈر دے چکا تھا۔ وہ تو پیشہ ورانہ گفتگو ہوتی ہے نا، اصل زنگ تو دوستوں سے باتیں کر کے ختم ہوتا ہے۔ آپ کو آئے کتنے دن ہو گئے؟ ابھی تک ہم آپ کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جان سکے کہ آپ سر کی کزن ہیں۔ کیا ہم اچھے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کا مکمل تعارف حاصل کر سکتے ہیں؟ کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر آگے کو ہوتا وہ ہنسا کی آنکھوں میں جھانک کر سنجیدگی سے بولا۔ کیوں نہیں؟ ہنسا نے مسکرا کر اپنے بارے میں بتانا شروع کیا کہ کیسے اس کے ماں باپ کی وفات ہوئی اور پھر وہ زرق کے گھر آ گئی۔ اب وہ اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کسی درد اور تکلیف سے نہیں گزرتی تھی۔ بس خالہ کی جس دن ڈیتھ ہوئی اسی شام زرق نے مجھے اپنی کسٹڈی میں لے لیا۔ شام میں کسٹڈی پیپر سائن کیے اور پھر اسی رات خالہ کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ عرصے بعد زرق پہلے مجھے شہر لائے اور پھر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا۔ ہنسا جانتی ہی نہیں تھی کہ اس رات زرق نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔
شیر دل والا واقعہ اسے یاد تھا بہت اچھے سے، مگر اس نے سائم کو بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہاں تبھی آپ سر کے پاس ہوتے ہیں، سائم نے چائے پیتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ ویسے آئی ایم امپریسڈ کہ وہ لڑکی جس نے صرف یہاں پر 5 جماعتیں پڑھی، وہ امریکہ جا کر نہ صرف کچھ ہی عرصے میں وہاں کا اے لیولز اور او لیولز کر گئی، بلکہ چند سالوں میں ہی MBBS کی ڈگری بھی حاصل کر گئی۔ ایسے جینیس ریکارڈ ہولڈرز کے بارے میں سنا تو تھا، مگر مجھے فخر ہے کہ اتنے ذہین بندے سے میں مل بھی رہا ہوں، اور مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے BBC پر آپ کا انٹرویو بھی نہ صرف چلا تھا، بلکہ ایک سائٹ پر میں نے کم عمر ڈاکٹرز کی لسٹ میں آپ کی پکچر بھی دیکھی تھی۔ سائم صاحب گوئی سے اس کی تعریف کرتا ہوا بولا۔ وہ اس کے تعلیمی ریکارڈ کے بارے میں جان کر بے حد متاثر ہوا تھا۔ اپنی یادداشت کو کنگالتا وہ بول رہا تھا، اور ہنسا مسکرا رہی تھی جیسے اس کی بات کی تصدیق کر رہی ہو۔ او مائی گاڈ، تو سر نے آپ کے بارے میں پورے اسٹاف کو اتنی تفصیل سے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے بار سائم نے پوچھا۔ میں نے ہی انہیں منع کیا تھا، مجھے ایسے اشتہار بننا پسند نہیں۔ یہ سب کامیابی ذروا کی سسٹر اور ذرا کیا لمحہ حوصلہ دلانے سے مجھے ملی ہے۔ میرا نہیں خیال اس میں میرا کوئی کمال ہے، سب اللہ کی دین ہے جسے ان لوگوں نے جانا اور نکارا ہے۔ اب آپ ایسے ہی مجھے خوش فہم کر رہے ہیں۔ آج کل کے تو بچے اتنے جینیس ہے، IT اور نہ جانے کون سی فیلڈز میں اتنی چھوٹی عمروں میں نام روشن کر رہے ہیں۔ وہ کثر نفسی سے کہتے بات کو پلٹا گئی۔ اور آپ کی فیملی؟ ہنسا نے بھی اس کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں اپنے ماں باپ کا ایک ہی بیٹا ہوں، ایک بہن ہے جو کہ شادی کر کے کراچی جا بسی ہے۔ بابا بھی میرے ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اور ممی جرنلسٹ تھی۔ اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ ماشاءاللہ، یعنی کافی ساؤنڈ فیملی بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، ہنسا متاثر ہوتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے زرق بھی کیفے میں داخل ہوا۔ اسے سائم کے ساتھ باتیں کرتے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹٹکا۔ ہنسا کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ اس نے مسکرا کر زرق کی جانب دیکھا۔ وہ آہستہ روی سے چلتا ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ارے سر آئیے پلیز، ہمیں جوائن کریں، سائم یکدم کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ وہ زرق کی بہت عزت کرتا تھا۔ اب آپ دونوں گپے مارے، میں تو واپس اپنی ڈیوٹی پر چلی، ہنسا کھڑے ہوتے ہوئے اور اپنا اوورال پاس کھڑی کرسی سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ شوہر زرق نے ایک جانب ہو کر اسے جانے کا راستہ دیا اور خود سائم کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کیسز ڈسکس کرنے لگا۔ اتوار کا دن تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہنسا نائٹ ڈیوٹی کر کے آئی تھی اور اس وقت اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ 2-3 گھنٹے بعد زرق نے ملازمہ کو اسے اٹھانے اور باہر آ کر کچھ کہنے کا کہا۔ جانتا تھا کہ کام میں لگ کر اسے کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا ہوگا۔ وہ خود تو کل شام میں ہی اپنی ڈیوٹی کر کے گھر آ چکا تھا، لیکن ہنسا کو رکنا پڑا۔ اوف، ابھی تو آئی تھی، آپ نے اٹھا بھی دیا۔ وہ آنکھیں ملتی جمائیاں روکتی لاؤنج میں آ کر اس کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بمشکل اپنی آنکھیں کھول کر بیٹھی۔ اصل میں ایک ارجنٹ سیمینار کی کال آئی ہے، مجھے کراچی جانا ہے، ابھی 2 گھنٹے تک فلائٹ ہے، بس اسی لیے آپ کو مجبوراً اٹھانا پڑا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو ذروہ کے گھر ڈراپ کر دوں، کیونکہ مجھے تو ابھی 2-3 دن لگیں گے۔ آپ تک اکیلی کیسے رہو گی؟ زرق نے اسے اٹھانے کی وجہ بتائی۔ اوفو، میں کون سی بچی ہوں، جب امریکہ میں اکیلی رہ لیا تو یہاں بھی رہ لوں گی، اس نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا۔ وہاں کی بات اور تھی اور وہاں آپ کے ساتھ پرواہ بھی تھی، جبکہ یہ پاکستان ہے۔ یہاں کس گھر میں کتنے بندے رہتے ہیں، ان کے آنے جانے کی ٹائمنگ تک یہاں کے چوروں ڈاکوؤں کو ازبر ہوتی ہے۔ میں کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتا، تو جلدی سے اپنا ضروری سامان رکھو اور میرے ساتھ چلو، میں آپ کو ڈراپ کر کے پھر ڈرائیور کے ساتھ ایئرپورٹ نکل جاؤں گا۔ زرق نے چٹکیوں میں اس کا پروگرام ترتیب دیا۔ اور یہ مرجان لالی اور زمرد لالی آخر مجھ سے ملنے کب آئیں گی؟ وہ منہ پلا کر بولی۔ جب سے آئی تھی بس فون پر ہی ان سے 1-2 مرتبہ بات ہوئی تھی۔ اسلام آباد آنے کا کہا بھی تھا دونوں نے، مگر ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ آئیں گی انشاءاللہ جلدی، ابھی تو آپ چلنے کی تیاری کریں۔ زرق نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ بادل ناخواستہ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر اپنے چند سوٹ اور کچھ ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ کر باہر آئی۔ ملازمہ نے کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ زرق اتنی دیر میں تیار ہو کر آ چکا تھا، ذروہ سے بات بھی کر لی تھی، وہ اکیلی رہتی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔